نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دم زبان بند کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مریدوں کو ایسی ہی تعلیم دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چار شعر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں یہ تین مصرے کہا: بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اب آگے کچھ آ نہیں رہا تھا، اور یہ نوازنا تھا سرکار کو۔ جو تین مصرے بنا سکتے ہیں وہ چوتھا کیوں نہیں بنا سکتے؟ لیکن کہ یہ سرکار کو نوازنا تھا کہ عقل اس وقت محو ہو چکی تھی عشق رسالت مآب میں، چوتھا مصرع آ ہی نہیں رہا تھا کہ نیم بیداری میں وہ کیسی زیارت تھی۔ زیارت کرانے والے حضور جانے اور زیارت کرنے والے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ جانے کہ وہ بیداری میں تھی یا غنودگی میں تھی یا غشی کی حالت میں تھی۔ سرکار جس پر، کیونکہ حضور پاک، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وجود ظاہری کے ساتھ مدینۃ الرسول میں اپنے روضہ پاک میں آرام فرما ہے، اور ہم گناہگاروں کی امداد پر حضور مدد کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں۔ چوتھا مصرع حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا: سعدی تم نے کیا لکھا، کیا کہا، پھر سے سناؤ۔ انہوں نے سنانا شروع کیا، وہاں رک گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: سعدی آگے اب کیا کہو گے؟ کہو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ان چار مصروں کے ساتھ کلام الامام امام الکلام میں سے چند شعر نظر کر رہا ہوں، دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ نظر کی چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، نظر کی چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار بلبل زار ہے، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت سرکار اس شعر میں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وہ نہ تھا تو بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ،
کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله بادب جھکا لو سر ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا بادب جھکا لو سر ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا گل تر محمد مصطفیٰ گل تر محمد مصطفیٰ گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے بلغ العلا بکمالہ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا وہ نہ تھا وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا وہ ہے جان صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بکمالہ اور رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے اس کے شمار کو رسول و ملک رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے اس کے شمار کو مگر کہ ایسا دکھا تو دو مگر کہ ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ نہ حجاب چرخ و مسیح پر نہ کلیم و طور نہا مگر نہ حجاب چرخ و مسیح پر نہ کلیم و طور نہا مگر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناقہ سوار ہے بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ مجدد ہی نہیں بلکہ مجدد اعظم ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ 200 سال پیچھے جائیے اور اب تک کے 200 نہیں تقریباً 400-500 سال تک پیچھے جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے دین کو حضور اعلی حضرت کے شہر سے متعارف کروایا، علامت حق کی اور علامت سنیت کی، اس صحیح دین کی۔ آج چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر سنی صحیح العقیدہ ہے تو وہ فخر سے کہتا ہے کہ میں بریلوی ہوں، وہ کسی بھی سلسلے سے مرید ہیں۔ زندہ باد۔ سارے سلاسل ہمارے ہیں، 4 سلسلے طریقت کے ہیں اور 4 راستے شریعت کے ہیں، اور یہ 8 کے مجموعے اور سنگم کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 8 کے سنگم کا نام حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت اور قادریت، سہروردیت، نقشبندیت، چشتیت، یہ ٹوٹل 8 ہوئے، اور 8 کے سنگم کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ یقیناً اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ عزیز الاولیاء ہیں۔ اعلی حضرت سے جلنے والا چاہے تو وہ اگر وہ عالم ہے تو وہ حسد کا شکار ہے، یا پھر وہ نرا جاہل ہے، اور ممکن ہے کہ اعلی حضرت کی شان میں بدگوئی کرنے والا اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلی حضرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی پیر کے بارے میں اور اعلی حضرت کا جو سچا شیدائی ہوگا، ماننے والا ہوگا، یقیناً وہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والا ہوگا، اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا ہوگا، اور بزرگوں کا نام چاہے وہ کسی بھی سلسلے کے ہوں، یقیناً واقعی اگر وہ بزرگ ہیں اور مسلک سے، اہل سنت سے اگر وہ جڑے ہوئے ہیں تو اعلی حضرت کا سچا شیدائی ان کی شان میں اپنی زبان کو بکواس کے طور پر نہیں کھول سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی کھولتا ہے لا علمی کی بنیاد پر، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے، اور یقیناً بے ادبی کی کوئی معافی نہیں ہے۔ سارا اسلام ادب میں چھپا ہوا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، ادب ہی میں سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، سب بیکار ہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشریف رکھیں آپ حضرات۔ اور آج خیر یہ عام ماحول ہے اور یہاں مفتیان کرام کا مجمع ہے، آپ یقیناً عالم جو عالم دین ہو ان کے ادب کے لیے آپ کھڑے ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ اگر پروگرام اللہ کے مقدس گھر میں ہو تو آپ اس گھر کا بھی ادب و احترام، آپ سنی ہیں، مسلمان ہیں، آپ ہی پر، ہم ہی پر واجب ہے۔ اس لیے افراتفری کا ماحول نہ پیدا کریں، سکون سے عالم صاحب کو آنے دیں اور ان کے بیانات کو آپ سن کر اپنے قلب کو روشن کریں۔ تو حضور سیدنا سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ عزیز الاولیاء ہیں، اور یقیناً وہ کسی بھی سلسلے کا مرید ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر وہ اعلی حضرت کا شیدائی ہے تو اپنے پیر کا فیض پائے گا۔ اگر اس کا پیر متبع شریعت ہے، 4 شرطوں کا جامع ہے، تو اپنے پیر کا فیض ایک مرید پائے گا۔ لیکن اگر اعلی حضرت کی محبت سے اگر اس کا سینہ خالی ہے تو پیر بھلے سے جامع شریعت کیوں نہ ہو، وہ مرید بے فیض رہے گا، بلکہ اپنے پیر ہی سے نہیں بلکہ تمام بزرگان دین کے فیضان سے وہ محروم رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس کے دل میں اعلی حضرت سرکار کی محبت نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور سیدنا سرکار محبوب الہی ہیں، حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، حضور مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری ہیں، یہ جتنے بزرگان دین ہیں سبھوں نے اور سبھوں کی محنت کو بچایا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ اسی لیے اگر کہیں کسی خانقاہ کا کوئی سجادہ نشین یا شیخ اگر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اگر زبان کھولتا ہے تو اعلیٰ حضرت سرکار سے نہیں بلکہ وہ اپنے سلسلے کے اس بزرگ کے فیض سے ہی محروم ہو جاتا ہے جہاں سے وہ یہ بکواس کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو اعلیٰ حضرت کا شیدائی بنائے اور اسی مسلک مہذب کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنے بڑے مجدد اعظم ہیں کہ اللہ نے ان کے مقدس شہر سے اپنے دین کی پہچان کروائی، لیکن خاکساری کا یہ عالم کہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ گنہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، گنہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، مگر عفو تیرے عفو کا، مگر عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ اور یہ وہابی جسے شہید کہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ جس کو شہید کہتے ہو اس کی قبر کہاں ہے، ان کی نانی مر جائے گی یہ بتا نہیں پائیں گے۔ سرحدی پٹھانوں نے جس کو ذبح کیا، قیمہ کیا اور اس کی بوٹیوں کو کتوں کے حوالے کیا، یہ آج اس کو شہید کہتے ہیں جس کا نام ہے سید احمد بریلوی، اور یہ وہابیت کا بانی اسماعیل دہلوی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت سرکار نے کس طرح سے ایک لطیف اشارہ فرمایا ہے، اگر وقت میں گنجائش ہوگی تو حضرت اس شعر پہ روشنی ڈالیں گے، میں پڑھ کے میں انشاءاللہ بیٹھ جاؤں گا۔ یہ شعر میں فرماتے ہیں کہ وہ وہابیان جسے بلغ العلا بکمالہ، وہ جسے وہابیان نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ جسے وہابیان نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ شہید لیلِ نجد تھا، وہ شہید لیلِ نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار ہے، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ اور وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار
وار سے پار ہے، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ اب آپ حضرات کے سامنے خلیفہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ و مولانا مفتی رحمت علی صاحب، وہ آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اہم پیغام دیں گے، وہ سنیں اور اس پر ہم سب عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔